बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट डॉक्टर ज़रका नसीम गालिब हाजिर है हमेशा की तरह खूबसूरत शख्सियत को लेकर। साथियों, आप जैसा कि आपको मालूम है, हमारा काम है नगीने चुनना और उनकी रोशनी आप तक पहुंचाना। आज जिस नगीने को लेकर हाजिर हुई हूँ, इससे पहले भी ये हमारे चैनल का, हमारे इदारे का एजाज़ है कि वो पहले भी इनकी बातें, इनकी खूबसूरत बातें, इनकी शायरी आप तक पहुंचा चुका है। आज फिर हम आप सब को बताएंगे कि इस खातून ने कैसे अपनी ज़िंदगी का सफ़र, अदब का सफ़र, इसका आगाज़ किया, कैसे अपना नाम बनाया, जो आज इन्हें इतना प्यारा खिताब मिला है। दुख्तरे बोलान मेरी मुराद मोहतरमा अज़रा मिर्ज़ा साहिबा के साथ है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं ज़रका? मैं ठीक हूँ आपा, आप सुनाए कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। आपा आपका बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। मैं जानती हूँ कि एक राइटर के पास बहुत कम वक्त होता है, वो अपना ज़्यादातर वक्त अपने कलम को देता है। हमें, हमारे नाज़रीन को बताइए, आपका पहले भी हम इंटरव्यू कर चुके हैं जी जी। और लोगों तक आपकी बातें पहुंचा चुके हैं, और मैंने तो माशाल्लाह लिखा भी है आपका हाँ कई जी। बार। लेकिन अब इतना ज़्यादा आपकी पिज़राई होती है, मतलब कि देखा जाता है, सुना जाता है अदमी महाफिल में भी। आप लोगों को बताएं कि कैसे आपने आगाज़ किया अपने अदब का। सबसे पहले ज़रका, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी, आपके अदारे का और यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उनका, कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, एजाज़ बख्शा। तो अब आप जो मुझे पूछेंगी वो मैं बता जी, दूँगी। बस अब ये तो बताइए कि नाजरीन तक पहुंचाएं अपनी बात कि किस एज में आपने लिखना शुरू किया, कहाँ तब आप रहती थी, पैदा क्या हुई और कैसे ये शौक़ पैदा हुआ? ज़रका, मेरी पैदाइश ज़ियारत में हुई है। बलूचिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत खिता वादी कह लें, शहर कह लें, मैं वहाँ पैदा हुई थी। मेरे वालिद सिविल सर्विस में थे, तो उनकी जगह जगह पोस्टिंग होती रहती थी। तो जब ज़ियारत में पोस्टिंग हुई तो मेरी पैदाइश हुई। बाद में मैंने जब कुछ अरसे के बाद उसको देखा और जब मेरे अंदर शऊर बेदार हुआ कि कुदरत क्या चीज़ है, नेचर क्या चीज़ है, तो मैंने कहा अल्लाह, तूने मुझे मेरी पैदाइश के लिए इतना खूबसूरत खिता तूने चुना। हाँ। तो समझे कि जो नेचर थी ना, वो पैदाइशी तौर पे ही मेरे अंदर सरायत कर गई। हाँ, बिल्कुल शायर के अंदर मौजूद होती है। तो बाद में मैंने जितना भी लिखा है, जितनी शायरी की है, वो नेचर पे ही की है। पहली बार आपने जो शेर कहा या जो मिसरा, वो कौन सी उम्र थी आपकी? ये था वो सेकंड टाइम मेरे वालिद की पोस्टिंग जो है ना, ज़ियारत दोबारा हुई। जी जी। उनका ऑफिस 6 माह ज़ियारत रहता था और जब बर्फ़बारी शुरू होती तो 6 माह सिबी चला जाता था। तो जब वो ज़ियारत में थे तो उस वक्त मैं 6th क्लास में थी। सही। वहाँ पे प्राइमरी के बाद लड़कियों का कोई बड़ा स्कूल नहीं था। सही। तो हम लड़कों के साथ बैठकर पढ़ते थे। मुझे आज भी अपने हेडमास्टर साहब याद हैं। सही। बड़ा प्यार करते थे। सही। तो चूँकि ज़रा थोड़ी चंचल सी, और आपको पता है बचपन में इंसान कुछ और टाइप का होता है। हाँ जी। तो मुझे भी ज़रा आगे आगे बढ़ने का और कुछ कहने का इस तरह का शौक़ बहुत था। पैदा हो गया। तो हमारे उसमें स्कूल में सोरवर्दी साहब, जहाँ मुझे याद है वही थे, वो उन्होंने आना था। तो मुझे हेडमास्टर साहब ने कहा कि तुमने कोई मजमून लिखना है या इस पे कोई शेर कहना है, सही, तकरीर करनी है। मैंने जो शेर कहा वो ये था कि आप आए हो गई हमारी ईद, खुश आमदीद खुश आमदीद। अब ये देखें, ये बचपन का शेर है, 6th क्लास में। सही। इसमें अरूज की भी गलती होगी, इसमें अज़ान की भी गलती होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन जो उस वक़्त तालियां बजी और जो मैंने कुछ कहा, वो इतना हौसला अफजा था कि उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कुछ कह सकती हूँ। सही। तो फिर मैंने बस लिखना शुरू कर दिया। सही। उसके बाद चूँकि मैंने आपको बताया कि छोटे शहरों में, कोयटा के, बलूचिस्तान के स्कूल नहीं होते, हाई स्कूल नहीं होते। जी जी। तो हमें हमारे अब्बू ने कोयटा हॉस्टल्स में दाखिल किया, हम सब बहन भाइयों को। मैंने हॉस्टल में रह कर अपनी तालीम मुकम्मल की और यूनिवर्सिटी तक पहुँचे, गवर्नमेंट कॉलेज। फिर उसके बाद वो, तो ये जो कोयटा शहर है, यहाँ मुझे ऐसा माहौल मिला कि अच्छे असातिज़ा, अच्छे लोग, आगे बढ़ाने वाले, अप्रिशिएट करने वाले, ये सब जब मुझे मिले, मुझे एक माहौल मिला, तो मेरी क्रिएटिविटी जो थी ना, वो बढ़ गई। मुझे रेडियो स्टेशन से भी, चूँकि मैं बच्चों की कहानियाँ शुरू से ही लिखती थी, मुझे कहानियाँ लिखने का बेतहाशा शौक़ था। अपने से ही बना लेती थी, लंबी लंबी, अपने मोहल्ले के बच्चों को ही या अपने इलाके के बच्चों को इकट्ठा करके
जो स्टोरी शुरू करती थी तो वो 8-8 दिन ख़त्म नहीं होती थी, इतनी मतलब वो मैं बना लेती थी। सही। तो वो गाहे बगाहे रिसालों में भी छपती रही। तो मुझे कोयटा रेडियो स्टेशन से ऑफ़र हुई कि आप हमें महीने में 2 कहानियाँ लिख के दिया करें बच्चों के प्रोग्राम के लिए, और वहाँ आके सुनाया करें। सही। तो मैं वो लिखती थी। तो आप यकीन करें कि मुझे 15 रुपए का चेक मिलता था एक कहानी का, जो उस वक्त मेरे लिए इतनी बड़ी रकम होती थी कि मैं वो चेक ही संभाल के रखती थी, उनको बैंक में जमा नहीं करवाती थी। आज भी शायद मेरे पास कोई पड़े होंगे। सही। तो वो मेरी इतनी कहानियाँ हो गई कि वहाँ के पब्लिशर कलात पब्लिशर है, वो उस वक़्त एक ही अदारा था कलात पब्लिशर, ज़ुमरद हुसैन उसके वो थे पब्लिशर। उन्होंने मुझसे ही कहानियाँ मांगी कि आप इजाज़त दें तो हम ले लें। उन्होंने फिर रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर से बात की, तो वो सारी कहानियाँ उन्होंने, सारी तो नहीं, कुछ निकाल के तो उन्होंने अपने अदारे से इसको छपवाया, जिसका नाम साथी रखा। अच्छा। ये मेरी ज़िंदगी की पहली किताब थी। तो आप अंदाज़ा करें कि पहली किताब जब आती है, हाँ, उस वक्त तो क्या जज्बात होते हैं और क्या बिल्कुल जी, वो बिल्कुल होते हैं। तो माशाल्लाह से शायर की तो पहली किताब उसका वो, हाँ, ये उसका कहानियों की थी। उसके बाद फिर मैंने कुछ नावल लिखे, कुछ अफसाने लिखे, वो कोयटा के मैगज़ीन्स, लोकल अखबार, उनमें सब में छपता रहा। अच्छा। तो ये 6-7 किताबें तो मेरी कोयटा ही से छप गई थी, माशाल्लाह। पोइट्री की भी, नसर की भी, नावल भी, अफसाने भी। इसके बाद मेरी फिर शादी हो गई, मैं पंजाब आ गई। तो अब ये समझे कि मैं 2 सूबों के दरमियान एक ब्रिज हूँ। बलूचिस्तान को मैं कभी नहीं भूली, सही। और पंजाब ने मुझे जिस तरह वेलकम किया, हाँ, और मुझे इज्जत दी, पजीराई मिली, हाँ, वो भी मेरे लिए बहुत बढ़ के, वो मेरा मैका है, ये मेरे ससुराल है। हाँ। तो दोनों मैंने बहुत मोहब्बत मुझे मिली इन दोनों जगहों से। तो मुझे फ़ख्र है। आपा ये जो आपका शेर मुझे बहुत पसंद है, पैगंबर तो नहीं पैगंबराना काम करते हैं, उसका मिसरा ओला जो है वो ज़रा नाज़रीन तक पहुँचाइए। मुझे बड़ा उस पर मैंने गिरा भी लगाई हुई है। बहुत शुक्रिया। वो ये है कि मुबारक लोग हैं जो दीन हक को आम करते हैं, मुबारक लोग हैं जो दीन हक को आम करते हैं, पैगंबर तो नहीं पैगंबराना काम करते हैं। बिल्कुल जी, बहुत ये शेर था। और ये आपकी कौन सी किताब में आया था? ये मैंने कुछ तो आपको दी है ना, जबले नूरुल कुरान। जी जी बिल्कुल। साथियों ये देखिए ना, इनकी जबले नूर, ये भी इनकी अभी किताब आई है। कितनी देर हुई आपको? ये नसर की किताब है। हाँ, नसर की किताब। हाँ, नसर की है। और ये वही जो जबले नूरुल कुरान कोयटा का आपको बताया ना, उसकी रिसर्च बुक है ये। हाँ, रिसर्च बुक। और ये उससे पहले की पोइट्री की किताब है, वफा का वादा नहीं किया था। तो ये मेरी पोइट्री की पहली किताब आई थी। ये शेर उसी किताब का? इसी नहीं, ये बाद का लिखा। अभी ये मेरी फर्दियात का शेर। ये फर्दियात का है, ठीक है। तो जो बलूचिस्तान से मेरी मोहब्बत है, मैं उसके लिए एक नज़्म ज़रूर सुनाइए, हमारे नाज़रीन तक पहुँचे आपकी नज़्म। ए बलूचिस्तान तेरे कोहसारों को सलाम, ए बलूचिस्तान तेरे कोहसारों को सलाम, उनकी जानिब से जो आए उन हवाओं को सलाम। याद आती है तेरी आगोश की जन्नत मुझे, याद आती है तेरी आगोश की जन्नत मुझे, तेरी जन्नत की महकती राह गुजारों को सलाम। तू सरापा हुस्न है, पाकीज़ा व पुरनूर है, तेरे पैराहन तेरी आला रिदाओं को सलाम, तेरी उजली रिदाओं को सलाम। मैं जहाँ भी हूँ वहाँ दायम तेरी तस्वीर हूँ, मैं जहाँ भी हूँ वहाँ दायम तेरी तस्वीर हूँ, मुझसे वाबस्ता तेरी सब यादगारों को सलाम। मैं तेरे सहरा का आहू, तेरे मौसम का चकोर, मैं तेरे सहरा का आहू, तेरे मौसम का चकोर, तेरे हर मौसम में उभरे चांद तारों को सलाम। मैं तेरे बागों की बुलबुल, तेरे फूलों पर निसार, मैं तेरे बागों की बुलबुल, तेरे फूलों पे निसार, मेरे नगमों में भरी तेरी नवाओं को सलाम, तेरी नवाओं को सलाम। मैं दुआए नीम शब की आज भी मोहताज हूँ, मैं दुआए नीम शब की आज भी मोहताज हूँ, मेरे पीछे रहने वाली सब दुआओं को सलाम। वाह वाह, मेरे पीछे रहने वाली सब दुआओं को सलाम। तू मेरी तमहीद देरीना का एक आईना है, तू मेरी तमहीद देरीना का एक आईना है, तुझ में बिखरे सारे मेरे राजदारों को सलाम। बहुत खूब, बहुत खूब।
تو کیا خوبصورت الفاظ. یہ میں اس کو ہمیشہ کیا بلوچستان تخیل ہے. کو ہاں سلام پیش محبت. کرتی ہوں. جی آپ کا اتنا خوبصورت کلام، آپ کی محبتوں کا اندازہ آپ کے اس کلام سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے. ساتھیوں دیکھیں، جگہ کچھ نہیں دیتی، لیکن آپ کی جو محبت جس جگہ سے ہوتی ہے نا، انسان جس گھر میں بچپن سے رہ رہا ہوتا ہے نا، اسے وہ اپنا بائی گھر، اپنا وہ گھر بہت عزیز ہوتا ہے. وہ اس کی یادیں، اس کی محبتیں کبھی نہیں بھلا پاتا. اور اسی طرح سے ہماری عذرا آپا جو اتنی پیاری شاعرہ ہیں اور اتنا ان کا خیال، ان کو مطلب کہ حساس جذبوں سے، شاعر تو حساس جذبوں سے ہی جڑا ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے. آپ کی محبت بلوچستان سے جو ہے، آپ نے اپنی نظم میں اس کو سلام کہہ کے کیسے پیش کر دیا. ہاں. کس طرح کے. اچھا آپا، یہ جو آپ نے ماشاء اللہ سے فردیات آپ کی ایک کتاب ہے. جی جی. اور ناظرین یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ فردیات میں سنگل غزل شعر. نظم نہیں ہوتی، ایک ایک شعر کو فردیات کہتے ہیں، جس میں صرف مختلف شعر ہوتے ہیں، اشعار صرف لکھے جاتے ہیں. آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ نے کیسے اتنے زیادہ اشعار کر لیے، پھر آپ نے کہا کہ میں یہ فردیات کی ایک بک کو اسے کمبائن کر لوں. اور جب میں نے پڑھی آپ کی یہ کتاب، پچھلے دنوں آپ کا پروگرام ہوا، اس پر میں نے یہ بات بھی کی تھی کہ یہ جب میں کتاب پڑھ رہی تھی تو میں اس کو دیکھ رہی تھی کہ اس کے باقاعدہ حصے بنائے ہوئے تھے کہ اس سن سے لے کے اس طرح. اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے پورا وہ دیا. تو وہ کیسے آپ کو یہ خیال آ گیا کہ میں اب یہ اپنے اکٹھے کروں اور سب؟ جی زرکا، ایسے کہ شادی کے بعد آپ کو پتہ ہے مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، تو بچے ہو گئے. اب وہ جو ناول لکھنا، افسانہ لکھنا جو تھا، وہ تو ایک کنسنٹریشن کا کام ہوتا ہے. آپ ٹک کے بیٹھ نہیں سکتے. تو آمد جو ہوتی ہے نا شاعر کو، وہ ہوتی رہتی ہے. وہ گاہے بگاہے ہوتی رہتی ہے. آپ گاڑی میں بیٹھے تب بھی ہو جائے گی، آپ کچن میں ہیں تب بھی ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی شعر اترتا رہتا ہے. تو اس طرح مجھے جب بھی کوئی شعر، بچپن سے لے کر میری عادت تھی ڈائری لکھنے کی، تو میں وہ شعر ضرور نوٹ کر لیتی تھی جو بھی میری آمد ہوتی تھی. وہ ایک ہوتا تھا، 4 ہوتے تھے یا 3 ہوتے تھے، زیادہ تر ایک ہی ہوتا تھا. اب اس طرح تھا کہ مجھے نا یوسف مثالی صاحب ملے میرے، جس کو میں کہ استاد کا درجہ دیتی ہوں. انہوں نے میرے کچھ اشعار سنے، اور وہ عارف عبد المتین، شاید آپ نے نام سنا ہو، وہ بہت بڑے شاعر تھے. یوسف مثالی صاحب کو بھی میں بخوبی جانتی ہیں، اور بہت اچھے انسان ہیں. اور عارف عبد المتین بھی. تو عارف عبد المتین صاحب نے میرا شعر سنا کہ ان کو میں نے کہا کہ آپ سے ملنے کی مجھے بڑی تشنگی تھی، اور تشنگی اور بڑی ملاقات کے بعد. تو وہ انہوں نے بڑا پسند کیا. انہوں نے کہا آپ اور بھی لکھتی ہیں شعر؟ میں نے کہا جی ڈھیروں لکھے ہوئے. انہوں نے پھر کہا آپ کو پتہ ہے کہ ان اشعار کو جو سنگل شعر ہوتا ہے اس کو فردیات کہتے ہیں. میں نے کہا جی سنا تو ہے، لیکن ابھی تک میں نے لکھے نہیں ہیں اس ٹاپک سے. انہوں نے کہا یہ لکھے. بڑی نصیحت کی انہوں نے مجھے. بعد میں وہ فوت ہو گئے اور ان سے پھر دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی. لیکن یوسف مثالی صاحب جو ان کے شاگرد تھے، ان کو میں استاد کا درجہ دیتی ہوں. انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ آپ کو یاد ہے آپ کا وعدہ عارف عبد المتین صاحب سے؟ میں نے کہا جی یاد ہے. تو کہتے ہیں کہ اب آپ نے وہ پورا کرنا ہے. اپنے اشعار سارے نکالیں، مجھے دکھائیں، اور ان کو ترتیب وار لکھیں. میں نے پھر وہ اس کو اپنی عمر کے حساب سے لکھا، یعنی بچپن، جوانی، شادی، اور اس کے بعد سارا میں نے اس کو 4 حصوں میں کیا. جتنا جس عمر میں انسان کو پیار ہوتا ہے، میرے ہسبینڈ سے تھا، وہ میں نے ساری ایک پوری روداد لکھی. پھر ان کی فوتگی کا ذکر میں نے کیا. اس کے بعد کیسے زندگی گزری اس کا حال بیان کیا. اور اینڈ میں آپ کو پتہ صوفیانہ پن آ ہی جاتا ہے انسان میں ایج کے ساتھ. وہ پچھلی شوخیاں، وہ شرارتیں ہیں، وہ جو بھی ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا، اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو اس طرح میں نے اپنی پوری ڈائری سے تقریباً 1000 کے قریب اشعار جو تھے نا وہ چھانٹے، اور ان کو میں نے مثالی صاحب کو دکھایا. انہوں نے دیکھا اور کہا کہ فرسٹ کلاس ہے، آپ اس کو چھپوا لیں. تو قاضی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ ماورا سے چھپوائیں. یہ ان کا مشورہ تھا. اور ان کو خالد شریف صاحب نے کہا تھا کہ ان کی جو فردیات کی کتاب آ رہی ہے وہ ان سے کہیں کہ مجھ سے چھپوائیں. تو اس طرح خالد شریف کے تعاون سے، قاضی صاحب کے تعاون سے، ہاں. اور اس کا جو ٹائٹل ہے وہ میں نے خود ارینج کیا تھا. جبلے، یہ کیا ہے، حریم حرف، یعنی حرفوں کا گھر، حرفوں کا مقدس گھر. تو یہ میں نے خود بنایا. ڈیزائن بھی بڑا خوبصورت ہے کہ لفظوں کا گھر بنا ہوا ہے. اور یہ آپا نے خود ٹائٹل تیار کیا تھا، خود ڈیزائن کیا تھا، مجھے بتایا تھا انہوں نے، اور مجھے بڑا پسند آیا. تو میں نے آپا سے میں نے اسپیشل پوچھا کہ آپا یہ ٹائٹل کس نے تیار کیا، کیونکہ حریم حرف، میں خود رائٹر ہوں، شاعر ہوں، تو جانتی ہوں ان باتوں کو.
اور مجھے ٹائٹل کو دیکھ کر ہم لوگ سوچ تو لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. تو میں نے آپا سے کہا کہ ٹائٹل کس نے بنایا؟ تو آپا نے کہا یہ میں نے خود ڈیزائن کیا تھا. اور اس وقت آپ کی جو خدا داد صلاحیتیں ہیں وہ نظر تو آتی ہیں آپ کے اشعار میں بھی، ہمیں پتہ چلتا ہے آپ ماشاء اللہ میرٹ کی شاعرہ ہیں اور صاحب کتاب ایسے ہی نہیں بن گئی. اللہ بڑا آپ اللہ پاک نے آپ کو عروج دیا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی عزتوں سے نوازتا رہے. میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ کچھ خواتین ایسی ہیں ہمارے ادب میں جو باعث فخر ہے. خواتین کی فخر نسواں کے نام سے میرا ایک کالم آتا ہے، آپ ضرور پڑھا کریں. میں اس میں ان خواتین کا ذکر کرتی ہوں کہ جو سچ میں میرٹ پہ لکھتی ہوں. دشمن بھی بہت ہے، دکھ نہیں ہے کہ میرا قلم چلتا ہے تو سچ پہ حق پر چلتا ہے. میں ان خواتین کا ذکر کرتی ہوں فخر نسواں میں جو سچ میں ہمارے پاکستان کی مشرقی خواتین فخر ہے، ہمارے ملک کا فخر نسواں ہے. اس میں میری آپا عذرا کا بھی ہے الحمدللہ کہ ہمیشہ یہی کہتی ہیں مجھے بڑا فخر ہے میرٹ کی شاعرہ. میرٹ کی شاعرہ مجھے آپ کا لفظ بڑا اچھا لگتا ہے. وہ اس لیے آپا کہ ہم ادب میں بہت کچھ دیکھتے ہیں. میں اتنی بڑی شاعرہ تو نہیں ہوں لیکن میرا جو بھی لفظ ہے نا وہ میرا خود کا کہا ہوا ہے، خود کا لکھا ہوا ہے. اور میں اس کو ہی ترجیح دیتی ہوں کہ میرٹ کی شاعرہ ہونا اصل شاعرہ ہونا ہے. ٹھیک، یہی بات ہے کہ جو انسان خود لکھتا ہے اور کہتا ہے اور صحیح لکھے اور جو دل سے نکلتا ہے، جو دل سے نکلتا ہے، وہ چاہے پھر بحر میں ہو، اوزان میں ہو، عروض ہو یا نہ ہو، وہ آپ تک پہنچ جائیں گے. میرے 4 مصرے تھے جو 9 برس کی عمر میں لکھے تھے، میں نے کہے تھے اور اللہ رب العزت نے ان کو بڑی پذیرائی دی. جب میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور میں باپ کی کمی کو بہت محسوس کرتی تھی، جب بڑی ہوئی 9 برس کی ایج ہوئی تو مجھے احساس ہوتا تھا کہ ہمارا بھی باپ ہو. میں نے 4 اس مصرے کہے: جسے میں ڈھونڈتی تھی در بدر، وہ بھول تھی میری ہوگا ادھر ادھر، وہ جا پہنچا ہے اس نگر، حیات کی جاتی نہیں کوئی ڈگر. کیا بات ہے، کیا بات. 9 برس کی عمر میں تخیل اور یہ بات. تو میری موم نے کیا کیا، وہ میرے مصرے اٹھائے اور بھیج دیے اور اللہ نے مجھے انعام سے نواز دیا پروردگار نے. تو یہ چلتا رہا سلسلہ، یوں ہی پھر چلنا شروع ہو گیا. تو ایسے ہی آپا کہ میں آپ کی بھی شاعری کو جب بھی سنتی ہوں، پڑھتی ہوں اور آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ نے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کام نہیں شروع کیا. ادب میں قدم سستی شہرت کے لیے نہیں رکھا. زرکا، جو میرے دل میں آتا ہے نا میں وہ لکھ لیتی ہوں اور مجھے زیادہ اصلاح کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے کہ میں سمجھتی ہوں جو میں لکھ رہی ہوں سچ لکھ رہی ہوں. تو سچ میں کسی ملاوٹ کی یا اس کی یا اصلاح کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ابھی تک جتنا میں نے لکھا ہے میں نے خود سے لکھا ہے اور خود ہی سوچ کے لکھا ہے. جو مجھ پہ آمد ہوتی، میں تو یہ کہتی ہوں کہ شاعر کو آمد ہوتی ہے، وہ اپنے سے سوچ کے کبھی نہیں لکھ سکتا. شاعری سر کھجا کر نہیں ہوتی. میری ایک بات ہے، عموماً بڑے شعراء کرام کے ساتھ بھی بات ہو جاتی تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کیسے لکھتی ہیں، تختی کرتی ہیں یہ. تو میں نے کہا جی شاعری نزول ہو تو قبول ہے ورنہ فضول ہے. اور یہ بات بالکل سچ ہے. نزول ہو تو صحیح ہے، قبول ہے ورنہ فضول ہے. اور مجھے اس پر میرے شعراء کرام نے، سینئر نے مجھے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہماری نیو جنریشن میں بھی کوئی صحیح شاعرہ ایسی آ رہی ہے کہ جو ان باتوں کو سمجھتی ہے، سمجھ سے دل سے، خلوص دل سے اپنا کام کرتی جائیں. اور یہ ایک اچھی بات ہے، یہ ایک اچھا پیغام ہے. پہلے ہم اپنے اندر تو دیکھ لیں کہ ہم میں وہ برائیاں ہیں جو ہم دوسروں میں نکال رہے ہیں. اگر ہیں تو پھر ہم خاموش ہو جائیں. اور ویسے بھی یہ بات سچ ہے ساتھیوں کہ جب انسان کو کچھ نظر آ جاتا ہے تو وہ بولنا بند کر دیتا ہے کیونکہ وہ خود کو پا لیتا ہے، وہ خود کو سمجھ لیتا ہے. آپ یہ ماشاءاللہ سے اب تک آپ کی کتنی کتابیں آ چکی ہیں؟ میری تقریباً 8 کتابیں آ چکی ہیں ماشاءاللہ سے، اور جس میں نثر بھی ہے، پوئٹری بھی ہے، افسانے، ناول، سب کچھ ہے. ہاں جی. اور اب میں حمد و ثنا کی کتاب میری آ رہی ہے، نیکسٹ جو آ رہی ہے. فردیات کی تو آپ نے دیکھ لی ہے، اس کے بعد حمد و ثنا کی آئے گی اور پھر نعت کی آئے گی. حمد و ثنا کی کتاب کا نام ہے لا یموت. لا یموت، جس کو موت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک ذات ایسی جس کو موت نہیں ہے. صحیح. تو میں نے لا یموت اس کا نام رکھا ہے. اور جو میری نعت کی آ رہی ہے کتاب، اس کا نام ہے یکتا. یعنی ایک ہی. اور وہ ہمارے نبی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نعت ان کے لیے لکھی جاتی ہے. تو دنیا میں یکتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے نا. تو اللہ کا ایک ہی تو محبوب. یہ 2 کتابیں فی الحال میری آ رہی ہیں. نام ٹائٹل بہت پیارے آپ نے. اچھا، اس کے بعد زرکا میری کتاب آ رہی ہے افسانوں کی. ماشاءاللہ. آپ الحمرہ میگزین پڑھتی ہوں گی؟ جی بالکل. اس میں ہر مہینے میرا ایک افسانہ چھپتا ہے. ماشاءاللہ سے.
تو میرا خیال ہے کوئی 15-18 افسانے ہو گئے ہیں، تو میں چاہتی ہوں ان کی کلیکشن ہاں وہ ہو جائے گی، کتنے 15-16-18 میں ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے جی، تیار ہو جاتی ہے انشاءاللہ بشرطے کے حیات. آمین آمین. اللہ کرے اور آمین. صحت و تندرستی کے ساتھ، عزت کے ساتھ آپ ایسی شجر ہے کہ جس سے ہم جیسی خواتین، میرے جیسی بھی مستفید ہوتی ہیں. آپ بڑی باادب اور بامراد ہیں، میں تو یہی کہوں گی، جو بڑوں کا ادب کرتا ہے وہی مراد پاتا ہے. آپا آپ کے یہ لفظ میرے لیے بہت بہت بڑے ہیں، بہت بڑے، میرے لیے تو بڑا اعزاز ہے یہ لفظ. آپ بڑی محبت آپ دیتی ہیں، اللہ بڑا احترام کرتی ہیں، اور مطلب کہ بعض اوقات ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس احترام کے ہم قابل نہیں ہیں جو یہ دیتی ہیں. آپ ڈیزرو کرتے ہیں. ہاں آپ ہمارے بہت. لیے، اگر ہم لوگ یہی سمجھ لینا کہ جو ہمارے بڑے جس طرح کام کریں، ہم ان کے حد تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے، ان کو کم از کم اتنا ہم دکھا دیں کہ ہم لوگ واقعی آپ کے ماتحت پہ اس قدم، ان نقشے قدم پر چل سکتے ہیں. اور یہ وہ قدم ہے کہ جن کے نقشے قدم پر چلنا ہمارے لیے فخر ہے، ہمارے لیے فخر ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے آپا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. بہت اور شکریہ. یہ جو آج آپ نے میرے لیے ارینج کیا، جو کچھ بھی کیا، میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں آپ کی. اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے. بہت سی ڈھیروں سی دعائیں ہیں آپ کے لیے. یہی سب تو کچھ ہے. آپ اپنے کام میں مگن ہیں. آپ نے اتنا کام کیا کہ میں تو حیران ہوں دیکھ کے آپ کے آفس میں آپ کی چیزیں، آپ کی کتابیں، آپ کے جو آپ کے بارے میں جو جن لوگوں نے لکھا ہے، وہ یہ تو پورا مجھے دن چاہیے پڑھنے کے لیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے آپا. اللہ تو یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی کہ اتنی سی عمر میں آپ نے اتنا کام کر لیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت. شاید آپا یہ آپ سب کی وہی دعائیں ہیں کہ جو دل سے آپ کبھی میرے لیے کرتے کہتے دعا، وہ جو دل سے نکلتی. جو میں ادب، اگر اول تو میں اتنا ادب، اللہ کرے میں اتنا ادب کروں سب کا، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم ادب سے پیش آئیں گے تو ہی بامراد ہوں گے. ہم باادب ہوں گے تو بامراد ہوں گے. بالکل صحیح. اور اللہ کرے کہ ہماری جو آگے آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی ہمیں پہچان سکیں، وہ بھی سمجھ سکیں. اور انشاءاللہ جو بو کے جائیں گے وہی کاٹیں گے ہم آگے جا کر. آپا بہت شکریہ آپ کا. آپ نے اپنا قیمتی وقت اور اس میں سے وہ وقت جو ہمارے لیے نکالا. آپ نے مجھے کہا کہ کوئی پیغام، ایک پیغام تو میں نے دے دیا. جی بالکل، بسم اللہ. دیا ہے. دوسرا یہ کہ میں کہتی ہوں جو شاعرات ہیں نا، جو لکھنے والے لوگ ہیں یا خواتین ہیں، ان کو اپنا مطالعہ بہت وسیع کرنا چاہیے. ہاں جی بالکل. جب تک وہ اپنا لٹریچر نہیں پڑھیں گی، اخبار اور رسالوں کے مطالعہ نہیں کریں گی، غیر ملکی مصنفین کو نہیں پڑھیں گی، ان کا نالج نہیں بڑھے گا، وہ لکھ نہیں سکتی ہیں. ہمیں ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. بالکل. غیر ملکی خود کو منوانے کے لیے سب کو پڑھنا پڑے گا. ہمیں اپنا مطالعہ اتنا وسیع کرنا چاہیے کہ جہاں بھی کسی چیز کا حوالہ دینا ہو ہم دے سکیں اور ڈیفینڈ کر سکیں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں. اور ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ اپنوں کو نہ پڑھیں، اپنے بھی ملک کے پڑھیں اور غیر ملکی بھی پڑھیں. سب کو دیکھیں، سب کو سمجھیں، کیونکہ جیسے جیسے دوسرے کے قلم کو پڑھتے جاتے ہیں ہمارے قلم میں طاقت آتی چلی جاتی ہے. اپنے تو اپنے ہوتے ہیں نا، وہ تو جگہ جگہ ہمیں مل جاتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں ان کو. ہم تو پڑھنا چاہیے. بالکل. جس فیلڈ میں بھی کوئی لکھے اس پہ پہلے مطالعہ کرنا ضروری ہے. بہت خوبصورت پیغام آپ نے دیا. بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ساتھیوں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کیسی باتیں رہیں حضرت آپا کے ساتھ آپ سب کی، اور آپ کو کیسا لگا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. شاد رہیں، آباد رہیں، ہمارے ساتھ رہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ.